حسین کے کسی گھر والے کی ایک بے وقت کی نماز چھوٹی، ہم گلے پھاڑ لیے، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، شہدائے کربلا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے حسین کا دامن نہیں پکڑا، مگر میرے بھائی غور کریں، حسین بھوکے پیاسے نماز نہیں چھوٹی، اور حسین کی عبادت کا عالم تو یہ ہے پوری پوری رات سجدے، پوری پوری رات قیام، پوری پوری رات رکوع، پوری پوری رات درود پاک، پوری پوری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ ایک آج ہمیں مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم چوراہوں پر بیٹھ کے ٹھٹے کر رہے ہوتے، مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم گوگل پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اشلیل ویڈیو دیکھ رہے ہوتے، مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہوتے، ذرہ برابر ہمیں غیرت نہیں آتی۔ میرے حسین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کربلا ہمیں کیا سکھا رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ حسین کربلا میں بھوکے پیاسے، ایک وقت وہ بھی آیا، سیدہ زینب نے عرض کیا بھائی حسین یہ میرے 6 ماہ کے شیر خوار علی اصغر کو دیکھیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے بچے کا چہرہ مرجھانے لگا ہے، حسین ان ظالم یزیدیوں کے پاس اصغر کو لے کر جاؤ اور ان یزیدیوں سے کہنا کہ تم حسین کے بیٹے اصغر کو پانی دے دو۔ اگر آج تم نے میدان کربلا میں حسین کے بیٹے اصغر کو پانی دے دیا تو حسین میدان کربلا میں تمہیں نانا جان کے دست پاک سے کوثر کے جام پلوائے گا۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب یہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، بڑے جابر ہیں، بڑے بدبخت ہیں، یہ میری ایک نہ سنیں گے۔ جب سیدہ زینب اور سیدہ شہربانوں نے بار بار اصرار کیا تو حسین نے اپنے بیٹے اصغر کو لیا اور لے کر یزیدیوں کے پاس آئے۔ حسین نے کہا یزیدیوں تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ میرا 6 ماہ کا شیر خوار بچہ اصغر ہے، اس کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ تمہاری دشمنی کو نہیں سمجھتا ہے، لہٰذا یہ 6 ماہ کا شیر خوار بچہ ہے، تم مجھے پانی نہیں دیتے مت دو، تم میرے بیٹے اصغر کو پانی دے دو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سننا، اللہ اللہ یزیدی کہتے ہیں حسین یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو نہیں تو تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا۔ حسین کہتے ہیں اے یزیدیوں یزید نماز نہیں پڑھتا، فاسق و فاجر ہے، لعین ہے، گناہوں میں دن رات اس کے گزرتے ہیں، میں نبی کا نواسا پیغمبر اعظم کا بیٹا اس شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دو؟ جاؤ یزید سے جا کر کہو کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ کی عبادت کرے، پیغمبر اعظم کی شریعت پر عمل پیرا ہو جائے۔ حسین بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یزیدیوں نے کہا نہیں حسین ابھی اسی وقت بیعت کریے۔ حسین کہتے ہیں یزیدیوں میرے مقام کو سمجھو، میرے مرتبے کو سمجھو، میں نبی کا نواسا ہوں اور میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یزیدیوں کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یزیدیوں میرے مقام کو پہچانو، کوئی یزیدی نہیں بولتا۔ حسین کہتے ہیں یزیدیوں حسین کے بیٹے اصغر کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، مگر جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے نواسے اصغر کو پانی پلا دو۔ اللہ اللہ کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین کہتے ہیں یزیدیوں پیغمبر اعظم کے نواسے کو پانی نہیں دیتے ہو مت دو، علی کے پوتے کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین فرماتے ہیں یزیدیوں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہ بولا۔ حسین کہتے ہیں یزیدیوں سیدہ زینب کے بھتیجے کو پانی دے دو، سیدہ شہربانو کے بیٹے کو پانی دے دو، کوئی یزیدی نہیں بولا۔ یزیدی خاموش ہیں۔ آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا حسین نے اے یزیدیو سنو، حسین تم سے پانی مانگنے نہیں آیا تھا،
یزیدی کہتے ہیں حسین ابھی تو پانی مانگ رہے تھے، اب کہتے ہو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا۔ حسین کہتے ہیں یزیدیو حسین پانی مانگنے نہیں آیا تھا، حسین تو اتمام حجت قائم کرنے آیا تھا، حسین تو تمہارا بہانہ مٹانے آیا تھا۔ ایک یزیدی پوکھرا کر کہتا ہے حسین کون سا بہانہ، کس بہانے کی بات کر رہے ہو حسین، کس بہانے کی بات کر رہے ہو؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یزیدی سنو جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسانی حال نہ ہوگا، کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا۔ رب فرمائے گا اے یزیدیو تم کربلا میں اتنے بڑے ظالم، اتنے بڑے جابر، ایسے بدبخت ہو گئے تھے کہ تم نے حسین کے 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو بھی پانی نہ دیا۔ اے یزیدیو اگر میں اپنے بیٹے اصغر کو نہ لاتا تو تم یہ بہانہ کر دیتے کہ حسین اگر اصغر کو لاتے تو اے ہمارے رب ہم پانی دے دیتے۔ لہذا سنو حسین اصغر کو لے آیا ہے، تم نے پانی دینے سے انکار کر دیا ہے، حسین نے تمہارے اس بہانے کو مٹا دیا ہے۔ حسین نے یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے تھے، اتنے میں ایک بدبخت، ایک ظالم، ایک خبیث، ایک ظالم جس کا نام ہرملا تھا، اس نے تیزاب میں بجھا ہوا تیر اپنی کمان میں چڑھایا اور حسین کے بیٹے اصغر پر نشانہ لگایا۔ اس ظالم نے ایسا نشانہ لگایا کہ اس ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ اس تیر سے حسین کے بیٹے اصغر کا حلقوم چھلنی ہو گیا۔ اس ظالم نے ایسا تیر مارا جس نے حسین کے بیٹے اصغر کے حلقوم کو چیر کر رکھ دیا۔ اللہ اللہ میں کہتا ہوں حسین آپ کی صبر و رضا کو سلام، آپ کے صبر و استقلال کو سلام، آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ہوش خراب ہو جاتے ہیں، ہم آپا کھو بیٹھتے ہیں، پورا خاندان صدمے میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک طرف میرے آقا حسین ہے، پیغمبر اعظم کے نواسے ہے، پانی کے چند قطرے مانگے تھے، اس کے بدلے میں حسین کے بیٹے اصغر کے حلقوم میں تیر مارا۔ میرے حسین نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تیرا بندہ حسین تیری رضا میں راضی ہے، تو بھی اپنے بندے حسین سے راضی ہے۔ اللہ اللہ امام عالی مقام نے اپنے بیٹے اصغر کے حلقوم سے تیر کھینچا، خون کی پھوار نکلی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خون کو اپنے ہتھیلی پر ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اللہ اللہ حضرت علی اصغر کو ایک ہچکی آئی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خیمے میں آتے ہیں۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی حسین کیا میرے بیٹے اصغر کو پانی مل گیا، کیا میرے بیٹے اصغر نے پانی پی لیا؟ امام عالی مقام کہتے ہیں بہن زینب پانی تو نہیں ملا ہے مگر کوثر کے جام کا مالک بن کر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بہن زینب زور سے نہ چیخنا، زور سے نہ رونا، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں سے ٹکرا جائے۔ اے افضل پور کے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، اے حسین سے محبت کرنے والے مسلمانوں ذرا غور کرو، آج شادی کا موقع ہو، ہماری ماں بہنیں فیشن کے نام پر بے حیائی کو فالو کرتی ہیں، فل میک اپ کر کے ہیئر اسٹائل بنا کر اور ٹائی لباس پہن کر غیر مردوں کے سامنے اپنے جسموں کی نمائش کرا رہی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ میرے آقا حسین تو اپنی بہن سیدہ زینب کو کہہ رہے ہیں کہ زور سے نہ بولنا، زور سے نہ رونا۔ ایک آج ہم ہیں اگر ذرہ برابر دلوں میں حسین کی محبت ہے اپنی بہنوں کو پردے میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو اور پردے میں رکھ کر کہو اے مولا ہم دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کے محبوب کی محبت میں زندگی گزاریں گے اور اعلان کر دو ہمارا جینا حضور کے لیے ہے اور ہمارا مرنا بھی پیغمبر اعظم ہے۔
حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں بہن زینب زور سے نہ رونا، زور سے نہ چیخنا، اے بہن زینب آپ کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ سیدہ زینب مچل کر عرض کرتی بھائی حسین ان ظالم یزیدیوں نے میرے بچے اصغر کے حلقوم میں تیر مار دیا، آپ خاموش ہیں۔ حسین کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ حسین خاموش کھڑے ہیں۔ سیدہ زینب عرض کرتی ہیں بھائی حسین انہوں نے میرے اون و محمد کو شہید کیا، آپ خاموش رہے۔ انہوں نے علی اکبر کو شہید کیا، آپ خاموش رہے۔ ان ظالموں نے عباس علمبردار کے بازو قلم کیے، آپ خاموش رہے۔ حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، آپ خاموش ہیں۔ اے بھائی حسین ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ ہم 3 دن سے پیاسے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ بھائی حسین کچھ تو کہیے، کچھ تو بولیے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بہن زینب میں کیا بولوں، میری طرف سے اللہ کا مقدس قرآن بول رہا ہے۔ اے بہن زینب سنو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ زینب سنو، وہ جابر ہیں، جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ سید رضوان بیا شاہی قبلہ، نعرہ حیدری زندہ باد۔ سب لوگ امام حسین سے سچی محبت رکھتے ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون امام حسین سے محبت کرتا؟ جو محبت کرے وہ ارے یار تھوڑی دیر اٹھائے رہو، بڑی جلدی میں ہوں آپ تو۔ اچھا میں آپ سے امام حسین کی محبت میں کچھ مانگوں، ہاتھ جوڑ کے دے دو گے؟ یار گھبرا رہے ہو، تم تو سوچ رہے ہو کبھی سید صاحب دولت مانگ لیں تو انشاءاللہ۔ بس میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ امام حسین کی محبت میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ یار اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا انٹینے والے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے؟ ایک طرف آپ اپنی پوری بستی میں ایک بھی گھر مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جس گھر میں بیماری اور حضرت پریشانی نہ ہو۔ ان بیماریوں کا، پریشانیوں کا سبب کیا؟ اس کا ریزن کیا، اس کی وجہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ تو اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا ریزن صرف اور صرف ہماری بدعملیاں۔ نماز ہم نہیں پڑھ رہے، روزے ہم نہیں رکھ رہے، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، چغلی ہم کر رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں۔ شادیوں میں ماحول دیکھو تو ہماری ماں بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور یہ نوجوان بھائی بھی کچھ کم نہیں ہے، 4 ادھر 4 ادھر 4 ادھر کھڑے، اپنی چچیری ممیری خلیری پھپھیری بہن بیٹی وہ تک رہے۔ اور ایک تو مجھ سے کہہ رہا بولے سید صاحب اب تو موبائل نمبر بھی کچھ لڑکے لکھ کے جیب میں ڈال کے لے جاؤ، کہیں موقع بھیڑے تو وہیں پہ تھما دیں۔ کوئی دن ایسا جا رہا جس دن کئی لوگ نہ آ رہے ہوں، بولے حضرت ہماری عزت بچا لو، ہماری عزت تمہاری ہاتھ میں۔ میں نے کہا خیر تو ہے۔ بولے ہمارا لڑکا مان ہی نہ رہا، وہ یہ کہہ رہا وہیں سے شادی کروں گا۔ تو میں نے کہا یار کرا دو، پر دقت کیا؟ پھر کہیں بولے اس کی اماں اچھی نہیں ہے، اس کا ابا اچھا نہیں ہے، اس کا خاندان اچھا نہیں ہے، اس کی خالہ اچھی نہیں ہے۔ کوئی کہتا حضرت بڑی بڑی اچھی جگہ سے رشتے آئے تھے، ہم نے نہ کرے، اب کریں گے۔ ہاں پھر تعویذ دے دیا، بولے اس سے تو کام ہی نہ ہوا۔ میں نے کہا اب کیا کریں؟ بولے حضرت کوئی پکا تعویذ بنا دو، پکا۔ تو میں نے کہا میری بہن یہ کچا پکا کیا ہوتا؟ بولے ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے، وہ کہہ رہے کچا والا 151 کا، پکا والا 1151 کا۔ تو میں نے کہا میری اماں میرے پاس کوئی کچا پکا نہیں ہے، جتنا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا میں نے لکھ کے دے دیا، اب تیرا کام بنانا نہ بنانا یہ اللہ کے اختیار میں، اس میں سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بولی نہ حضرت کوئی چینی لے کے کھڑی ہے، بولے چینی پڑھ دو، ہمارا لڑکا کہنا نہ ماننا۔ کوئی نمک لے کے کھڑا، بولے حضرت ہماری لڑکی کہنا نہ ماننا، نمک پڑھ دو۔ کوئی مٹھائی لے کے آ رہا، کوئی پانی لے کے آ رہا، کوئی ڈوری لے کے آ رہا، کوئی گنڈا بنوانے گئے۔ تعویذات کے چکر میں تعویذات کا منکر نہیں ہوں، الحمدللہ نیپال تک سے میرے پاس لوگ آتے ہیں، مگر ایسا تعویذ میں کہاں سے لاؤں کہ جتنے بھی یہ بگڑے ہوئے لڑکے سب کے گلے میں ڈال دوں تو ایک دن میں سدھر جاؤں۔ نماز تم نے یاد نہیں کرائی، قرآن تم نے نہیں پڑھایا،
اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا تم نے نہیں سکھایا، اب ہم سے کہہ رہے ہو کہ کوئی تعویذ ایسا دے دو کہ ایک دم سدھر جا۔ اچھا ایک چیز اور ہے، شادی ہو رہی ہے تو ڈی جے بجائے بغیر نہیں ماننے یار، لوگ چاند پہ پہنچنے کی بات کر رہے ہیں اور تم یہیں پہ پڑے ہوئے۔ ڈی جے بجانے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض؟ آپ کو ڈی جے بجاؤ گے تو امام حسین خوش ہوں گے یا ناراض؟ آپ ڈی جے بجاؤ گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوں گے یا ناراض؟ تو آپ حضور کو خوش کرنا چاہتے ہو یا ناراض؟ تو پھر ڈی جے کیوں بجا رہے ہو یار؟ بھئی نکاح کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے اور جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک طرف تو ہم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم حضور کی سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں، اور اب تو بھئی بارات جا رہی ہے میرج ہال میں تو فیتا لگا ہوا، لڑکیاں کھڑی ہیں وہاں پر، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے دولہے کا استقبال ہو رہا۔ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو سجا کے نئے کپڑے پہنا کے ٹائٹ لباس پہنا کے ہیئر اسٹائل بنا کے میرے سامنے پیش کر دو، کر دو گے؟ مرنے مارنے میں تیار ہو جاؤ گے مگر اس کے سامنے پیش نہیں کرو گے۔ اور جب شادی کا موقع ہے تو نہ ابا کو غیرت آ رہی ہے، نہ بھائی کو غیرت آ رہی ہے، نہ چچا تاؤوں کو غیرت آ رہی ہے۔ اپنی جوان بہن بیٹیوں کو لفنگوں کے لیے، بے حیا لوگوں کے لیے جو تمہاری بیٹیوں کی عزتوں کو ٹکرائیں، ان کے لیے تم نے میرج ہال گیٹ پر کھڑا کر دیا۔ پھر جب کوئی بات بگڑتی ہے تو کہتے ہو حضرت ہماری بیٹی کی عزت دار ہونے جا رہی ہے، عزت بچا لو، عزت بچا لو، عزت بچا لو۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عزت سلامت رہے تو اپنی بیٹی کو خاتون جنت کی سیرت پڑھا، پردے میں رکھ، اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دے، انشاءاللہ جب تک تو دنیا میں رہے گا تیری عزت سلامت رہے گی۔ تو قبر میں چلا جائے گا تیری بیٹی قرآن پڑھے گی، اللہ کے مقام کو بلند کرے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھانا نبی کا جھنڈا لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم خواجہ ہندوستان افضل پرکاش عظیم سلام، نعرہ حیدری۔ یار مجھے تعجب ہوتا ہے جو قوم یہ کہتی ہو کہ ہمیں حسین سے محبت ہے اور پھر وہ اپنی شادی میں ڈی جے بجائے، مجھے تو یقین نہیں ہوتا یار۔ ایک طرف ہماری نظروں کے سامنے کربلا کا منظر، اور جب شادی کا موقع ہو تو ہم ڈی جے بجائیں، ہم گولے چھوڑیں، ہم پٹاخے چھوڑیں، ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ڈانس کرائیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ سنیں جب ان یزیدیوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک پر 72 سے زیادہ زخم آ چکے تھے، آپ گھوڑے پر تھے، 72,000 یزیدی میرے آقا حسین کی تلوار کو نہ روک پائے تھے۔ آخر میں ایک یزیدی نے ایسا تیر مارا جو میرے آقا حسین کی پیشانی میں آ کر لگا۔ اللہ اللہ، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ پیشانی تھی جسے سرکار نے چوما تھا، یہ حسین کی وہ پیشانی ہے جسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہم نے چوما تھا۔ اس پیشانی میں جب ان یزیدیوں نے تیر مارا ہوگا سرکار کی روح پاک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ذو النورین، مولا علی مشکل کشا کی ارواح پاک کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ ان یزیدیوں نے ایک نہیں سوچی، آقا حسین کی پیشانی میں تیر مار دیا۔ میرے آقا حسین نے اس پیشانی سے تیر کو نکالا، زمین پر پھینک دیا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ مورخین نے تاریخ کے اندر لکھا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر گھوڑے پر تھے تبھی آپ نے نماز کی نیت کر دی تھی۔ جب آپ گھوڑے پر تھے یہ حالت قیام کی تھی، آپ گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے یہ حالت رکوع کی تھی۔ جب آپ زمین پر آئے آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ شمر لعین آگے بڑھا، خولی آگے بڑھا، سنان آگے بڑھا، کہتے ہیں ساتھیوں موقع اچھا ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں ہے، آگے بڑھو۔ شمر لعین، خولی، سنان آگے بڑھے، وہ آقا حسین کے گلے پہ خنجر چلانا شروع کر
کر دیا. تبھی تو کسی شاعر نے یوں منظر کشی کی, حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے, چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. ابھی تو سر سے تیغ تولے, حسین سجدے میں جا کے بولے, مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں. بابا باز زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ. گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنی شہادت کے وقت بھی سجدے کو نہیں چھوڑا. ہم کیسے حسینی ہیں, اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں, اچھے سے اچھا پی رہے ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہن رہے ہیں, مگر ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ, آپ کو حضرت علی اصغر کی پیاس کا واسطہ, آپ کو شہدائے کرب و بلا کی عظمتوں کا واسطہ. آج کے بعد نماز قضا مت کرنا, شادی میں ڈی جے مت بجائیے, بلکہ شادی کا موقع آئے تو حسین کی غلامی کا ثبوت پیش کرو. ادھر آپ کا بچہ دولہا بن رہا ہے, امام صاحب کو بلائیے, کہیے امام صاحب قرآن کی آیتیں پڑھیے, امام صاحب نعت پڑھیے. ادھر امام صاحب قرآن پڑھیں گے, نعتیں پڑھیں گے, رب کی رحمت کے فرشتے عرض کریں گے, پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات افضل پور کی سرزمین ہے. آج سے پہلے اور بھی کئی لڑکے دولہا بنے, مگر آج جو لڑکا دولہا بن رہا ہے مولا, نہ اس نے ڈی جے بجایا ہے, نہ باجا بجایا ہے, نہ گولے چھوڑے ہیں, بلکہ مسجد کے امام کو بلا کر قرآن پڑھوایا ہے, تیرے نبی کی نعت پڑھوائی ہے. اگر رب خوش ہو گیا, رب راضی ہو گیا, تو رب فرمائے گا اے فرشتے تم قیامت کے دن کے لیے جمع ہو جاؤ, میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. بے شک سبحان اللہ. فائدہ ہوگا بجاؤ گے ڈی جے, ایک میٹنگ کرو گاؤں میں ایسی, ذمہ دار لوگ جمع ہو, یہ علماء جمع ہو, امام صاحب ہو, اور یہ مشورہ کرو کہ گاؤں کے اندر کوئی بھی شادی میں ڈی جے نہیں بجائے گا, اور اگر جس نے زبردستی بجانے کی کوشش کی اس سے تو ہم کہیں نماز جنازے نہیں پڑھیں گے. ٹائٹ کر دو بالکل, اگر تم نے ٹائٹ نہیں کیا قیامت کے دن تمہاری بھی پکڑ ہوگی. اور دیکھ نہیں رہے یار, پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کہیں پہ 2 مسلمانوں کو مار دیا جاتا, کہیں پر ابھی آج کل کے واقعہ ہردوار کے اندر ایک گھاٹ پہ 3-4 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, کچھ گنڈے بدماش لفنگے آتنکوادی آئے, ان سے نام پوچھا, جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہے تو اتنا پیٹا لہو لہان کر دیا. آئے دن کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پٹ رہے ہیں, ہم مارے جا رہے ہیں. ہمیں پٹنے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا. ہم تو کہتے ہیں تم ہمارا گھر اجاڑنا چاہتے ہو اجاڑ دو, مگر ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم ہمیں مارنا چاہتے ہو مار دو, مگر ہم حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو, انشاءاللہ ہم جب تک رہیں گے, جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی سانس باقی رہے گا, جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ باقی رہے گا, ہم کہتے رہیں گے سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا. بابا زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ. نماز پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجئے. اور آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم پریشان ہیں, 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ آپ سرکار پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بستی میں, آپ کے گھر میں کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. مگر نہ ہم نماز پڑھ لیں نہ درود پڑھ لیں. ہمارے نوجوانوں کی بھی عجیب حالت ہے, گوگل پہ سرچ مار کے نہ جانے کیا کیا دیکھ رہے, فیس بک پہ ویڈیو چھاننے میں لگا ہوا ہے. لوگ تمہیں مٹانا چاہ رہے ہیں, تم انہی کی ویڈیو دیکھ رہے ہو. لوگ تمہارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, تم انہی کی ریلیں دیکھ رہے ہو. لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں, تم انہی کے ناچ گانے دیکھ رہے ہو. اللہ کے بندو, اللہ کا واسطہ, تم اگر واقعی ایمان والے ہو اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہو, تو آپ کو شہید کربلا, شہید اعظم امام علی مقام حسین کی محبت کا واسطہ, ان سب چیزوں سے نکل کر باہر آؤ, تمام گناہوں سے توبہ کرو. اور ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ موت آئے, قبر کی تیاری کریے, آخرت کی تیاری کریے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اپنے گھروں میں حضرت امام حسین کے ذکر کی محفلیں سجائیے, اور ہو سکے تو روزانہ
جو بھی ہو سکے نیاز فاتحہ کا اہتمام کیجئے، اور 10 تاریخ میں ہو ہلا نہیں، ڈھول باجے نہیں، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں، بلکہ روزہ رکھیے۔ 9 کا 10 کا رکھ لیجئے، 10 11 کا رکھ لیجئے، جو 10 دن کا رکھ سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ 2 دن کے روزے رکھیں، اور روزے رکھ کے اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہم نے یہ جو روزہ رکھا ہے اس کا جو تو ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ ہم اپنی طرف سے کربلا کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنی طرف سے یہ تحفہ، یہ نذرانہ، یہ ہدیہ آپ امام حسین کی بارگاہ میں بھیجئے۔ پھر آپ دیکھنا پریشانیاں آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، مصیبتیں آپ کو دیکھ کر مصیبت میں آ جائیں گی، مگر بعض تو خود پوری مصیبت بنا پڑا۔ 60 سال کا ہو گیا، 65 ہو گیا، چہرے کے نائی کی دکان پہ جا کے کہہ رہا 3 مرتبہ رگڑ دیے، شائننگ نہیں آئی تو روپیہ 1 نہیں دینے کا ہوں۔ بوڑھے بیل کے سین کٹا دو کیا جوان ہو جائے گا یار؟ ہاں ذرا سوچئے، چہروں پہ داڑھی رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجئے، اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیے، 9 10 کا یا 10 11 کا۔ حضور نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمیں ان سے مشابہت نہیں کرنی ہے، اس لیے ہمیں 2 روزے رکھنے، 9 10 کا رکھ لو یا 10 11 کا رکھ لو، ہاں 2 روزے رکھو، اور ہو سکے تو 10 رکھ لو، پورے مہینے کے رکھ لو، اور 2 رکھو گے تو بہت اچھی بات ہے۔ فرض تو نہیں ہے مگر نفلی ہے۔ کبھی کبھی نفلی عبادت ایسے کام آتی ہے کہ انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، انسان کو عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ اس سے زیادہ آسان کر کے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کے بعد ڈی جے تو نہیں بجائیں گے، اچھی بات ہے، جو بجا رہے اسے مت بجانے دیں۔ ہاں بھئی ہمارا آپ کا کام تھوڑی ہے یہ، ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر حال میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا نہیں ہوتا؟ بھئی کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی میلاد، اور بچہ پیدا ہو، مکان بنے، کوئی بھی چیز ہو تب بھی میلاد۔ ہم تو ہر حال میں اللہ اس کے رسول کے ذات پر صابر و شاکر رہتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔